انڈیا کے شہر ناگپور میں پولیس نے ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا ہے جن پر ایک یا دو نہیں بلکہ 8 بار شادی کرنے اور پیسوں کے لیے 8 شوہروں کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ خاتون کے خلاف ناگپور کے 3 پولیس اسٹیشنوں کے ساتھ ساتھ چھترپتی، سمجھاجی نگر، ممبئی اور پاوانی کے تھانوں میں بھی ایسے ہی مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ خاتون کے پہلے شوہر سے لے کر ان کے 8ویں شوہر تک سبھی نے مل کر عدالت میں ایک حلف نامہ جمع کروایا ہے، جس میں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کس طرح دھوکہ دیا گیا۔ 2024 میں ناگپور کے غلام غوث پٹھان نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی کہ سمیرا فاطمہ خاتون نے انہیں دھوکہ دیا ہے، جن سے ان کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ انہوں نے سمیرا کے خلاف جو درخواست پولیس میں دی اس میں ان کا کہنا ہے کہ سمیرا نے کہا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا، وہ دن رات فون پر بات کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سمیرا نے غلام کو فوش ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی اور ان پر شادی کرنے کا دباؤ ڈالا۔ دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد بھی وہ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر غلام سے پیسے بٹورتی رہی۔ معاملہ یہاں تک ہی محدود نہیں رہا، وہ اس کے علاوہ دیگر وجوہات کے نام پر بھی لاکھوں روپے کا مطالبہ کرتی رہیں۔ اگر غلام غوث کسی بھی وجہ سے انہیں پیسے دینے سے انکار کرتے تو وہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلاتی اور انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا، حتیٰ کہ نوبت مار پیٹ تک بھی پہنچ جاتی۔ اس سب سے پریشان ہو کر غلام پٹھان سمیرا سے الگ رہنے لگے۔ غلام کو جلدی سمیرا کی حقیقت کا علم ہو گیا۔ اب وہ یہ جانتے تھے کہ وہ پہلے بھی کئی شادیاں کر چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے سابقہ شوہر کو طلاق دینے سے پہلے ہی غلام سے شادی کر لی تھی۔ سمیرا کی جانب سے دکھایا گیا طلاق نامہ بھی جعلی تھا۔ انہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر ان سے لاکھوں روپے بھی لیے تھے۔ غلام کی شکایت کے مطابق گٹی کھادن پولیس سمیرا کی تلاش میں تھی۔ جب پولیس انہیں کچھ ماہ پہلے گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو وہ حاملہ تھی، اس لیے پولیس نے انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج میں داخل کرا دیا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھی بچ بچا کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلی گئیں۔ پولیس کے کئی مرتبہ بلانے اور نوٹس کے باوجود بھی وہ پیش نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد اب پولیس نے بڑی مشکل سے مگر انتہائی احتیاط سے منصوبہ بندی کے تحت انہیں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ سمیرا نے غلام سے شادی کر کے نہ صرف انہیں دھوکہ دیا بلکہ انہوں نے 4 یا 5 دیگر لوگوں سے بھی شادی کی تھی۔ لیکن جب معاملہ عدالت میں گیا تو ان کے 8 شوہر سامنے آ گئے۔ وہ سب عدالت میں پیش ہوئے اور حلف نامہ داخل کرایا۔ ان 8 شوہروں نے اپنے وکلا کے ساتھ خاتون کے بارے میں تمام ضروری معلومات اور حقائق سامنے رکھ دیے۔ فی الحال درج کی جانے والی شکایت کے مطابق سمیرا نے 2017 میں شادی کے بعد دھوکہ دینے کا یہ کام باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اپنے پہلے شوہر کو طلاق دیے بغیر وہ ویب سائٹس پر سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم برادری کے امیر طلاق یافتہ مردوں کی تلاش کر رہی تھی اور ان سے میل ملاقاتوں کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی سے آن لائن ملتی تو بس یہی کہتی کہ میں بھی طلاق یافتہ ہوں اور دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ انہیں جعلی طلاق نامہ دکھا کر ان سے شادی کرتی تھی۔ اگلے 2-3 مہینوں میں وہ ان سے پیسے وصول کرتی، انہیں ویڈیو وائرل کرنے اور جھوٹی شکایتیں کرنے اور مزید پیسے وصول کرنے کی دھمکی دیتی تھی۔ اگر وہ پیسے ادا نہیں کرتے تھے تو وہ اپنے لوگوں کو فون کرتی تھی اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو ان کی مدد سے ڈراتی تھی۔ ان کے پیسے لوٹنے اور جھگڑنے کے بعد وہ کسی اور شخص کو تلاش کرتی تھی اور اس کے ساتھ بھی چند ہی دنوں میں بس یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اب تک وہ اس طرح لاکھوں روپے لوٹ چکی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ سمیرا کے شادیوں کے اس پورے معاملے میں ایک اور فرد ایسے بھی ہیں جو ایک مشہور بینک میں مینیجر کے طور پر کام کرتے تھے۔ سمیرا کی ان سے بھی فیس بک پر ملاقات ہوئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ میڈیا پر آنے والے سمیرا کے 8 شوہر ہیں کہ جو اب تک ان کے خلاف عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بدنامی کے ڈر سے سامنے آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ فی الحال عدالت نے سمیرا کو جیل بھیج دیا ہے اور انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ انہیں صرف 6 شادیاں کی ہیں۔ عدالت نے ان سے طلاق نامے مانگے لیکن وہ نہیں دے سکی۔ اس کے علاوہ ان کے بیان کے مطابق نکاح نامہ بھی تیار کیا گیا تھا مگر وہ
وہ ان میں سے کسی بھی اہم کاغذ کو عدالت میں پیش نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ تمام شادیاں مسلم رسم و رواج کے مطابق ان کے اپنے گھر میں ہوئی تھی۔ لہٰذا ملزم خاتون نے بچنے کے لیے ضمانت کی درخواست کی ہے، لیکن شکایت کنندہ کی وکیل فاطمہ پٹھان نے کہا ہے کہ عدالت نے ان کے بیٹے کو ان کے آخری یعنی 8ویں شوہر کے حوالے کر دیا ہے اور خاتون کو جیل بھیج دیا ہے۔ اس دوران میڈیا کی طرف سے خاتون سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے رابطہ بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر دوستی کرنے اور پھر اس حد تک آگے جانے والوں سے یہی کہنا ہے کہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اور چپ ہو۔